سیالکوٹ کے ایک ڈرائیور کی بیٹی، انہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا اور مستقبل میں فورن سروس میں خدمات سر انجام دیں گی، کیونکہ ظاہر فورن سروس آف پاکستان میں ان کی الوکیشن ہوئی ہے۔ سما کے نمائندے شہزاد احمد اس وقت ان کے گھر پر موجود ہیں، ان کے والد بھی وہیں پر موجود ہیں، تو چلتے ہیں شہزاد کی طرف۔ جی شہزاد۔ جی بالکل، سیالکوٹ کے ایک ڈرائیور کی ہونہار بیٹی نے سی ایس ایس کے امتحان میں کامیابی حاصل کر کے اپنے والد کے سر کو فخر سے بلند کر دیا ہے۔ میں اس وقت اسی گھر میں موجود ہوں، میرے ساتھ جو کامیاب ہوئی ہے ربیل وہ بھی موجود ہیں، ان کے والد بھی موجود ہیں، ان کی فیملی بھی موجود ہیں۔ ہم سب سے پہلے ربیل کینڈی سے بات کرتے ہیں۔ اچھا ربیل، مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ سی ایس ایس کی طرف جائیں؟ سب سے پہلے تو میرے جو والد صاحب ہیں وہ ایف بی آر میں کافی دیر سے بطور ڈرائیور کام کر رہے تھے، اور ان کی انٹریکشن کافی زیادہ افسروں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ جب ان کے ساتھ لمبے سفر پہ جاتے تھے تو ان کے ساتھ بہت سے ٹاپکس پہ ڈسکشن کرتے تھے، اور جب وہ آ کے گھر پہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے تھے تو وی ور ویری سرپرائزڈ کہ کس طرح اس طرح کے افسروں کے پاس اتنی نالج ہے، ہر ایک ٹاپک پہ وہ بات کر سکتے ہیں، اینڈ دے آر سرونگ دیئر نیشن آلسو۔ تو وہاں سے ہمیں انسپریشن ملی دیٹ اف وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ان لائف ان اے بیٹر وے، کنٹریبیوٹ ان آر کنٹری، تو سی ایس ایس اور اس طرح کے افسر بن کے وی کین ڈو ان اے مچ بیٹر وے۔ تو وہاں سے کافی زیادہ انسپریشن ہمیں ملی۔ اچھا بتائیے کہ آپ کا آئیڈیل کون؟ میرے آئیڈیل میری زندگی میں ابھی اور ہمیشہ جو رہیں گے وہ میرے والد صاحب ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی زندگی گزاری کہ انہوں نے اپنے زندگی میں کبھی بھی کسی چیلنج کو بڑا نہیں سمجھا۔ ہی ہیڈ دیٹ اسٹرینتھ اور ڈٹرمینیشن کہ زندگی میں کچھ بھی ہو وی ہیو ٹو اچیو آر ایمس۔ وہ ایک ویژنری انسان ہے جنہوں نے ہمیں ہمیشہ ایم سیٹ کرنا سکھایا کہ آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر وہ لگن ہو، محنت ہو اور ڈیڈیکیشن ہو۔ تو ہی از مائی انسپریشن اینڈ ہی از مائی آئیڈیل۔ آپ کس لائن کو اڈاپٹ کرنے جا رہی ہیں اور مستقبل میں کیا رہا؟ میری جس میں میری ایلوکیشن ہوئی ہے سی ایس ایس کلیئر کر کے، دیٹ از فارن سروسز، اینڈ آئی ہیو بین ایلوکیٹڈ، آئی ول بی سرونگ دا نیشن ایز اے ڈپلومیٹ۔ تو آئی ایم ویری ہیپی فار دیٹ کہ مجھے موقع ملے گا کہ میں اپنے ملک و قوم کا نام جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر روشن کر سکوں اور دنیا کو دکھا سکوں کہ ہمارا ملک بہت زیادہ اٹس اے گریٹ کنٹری، اور مینی امیزنگ پیپل آر ورکنگ ہیئر، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے ملک کی اس سطح کے اوپر جا کے نمائندگی کر سکوں۔ اچھا کچھ آپ میسج دیں گی ایسی بچیوں کو جو اس سی ایس ایس کی طرف آنا چاہتی ہیں اور ان کے اتنے وسائل بھی نہیں ہیں جیسے کہ آپ کے بھی اتنے وسائل نہیں؟ بالکل، میرا میسج ان تمام لڑکیوں کے لیے بلکہ ان تمام بچوں کے لیے ہے جو سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو ہمیں اس رستے پر لے کے آ سکیں یا اس مقام تک پہنچا سکیں۔ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی اور وہ ہمارے حالات ہیں۔ وہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں کسی کے بھی بس میں نہیں ہوتے۔ جو چیز ہمارے بس میں ہے وہ ہماری محنت ہے، ہماری لگن ہے، ہماری ڈیڈیکیشن ہے، اور ہمارا وہ ایم ہے جس سے ہم وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر آپ ورک آؤٹ کریں، آپ فائنڈ کریں کہ آپ کا پوٹینشیل کیا ہے، اپنی نیت کو صاف رکھیں اور یقین جانیں کہ اسکائی ول بی دا لمٹ فار دوز پیپل، دے کین اچیو اینی تھنگ ان لائف۔ تو اس نیت کو، اس پازیٹیوٹی کو، اپنی محنت کو، اپنی لگن کو جاری رکھیں اور اپنے ایم سیٹ کریں کہ میں زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ جو ربیل کے آئیڈیل ہیں یعنی کہ ان کے والد جن کا نام جان کینیڈی ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں کہ جی آپ کی بیٹی نے ماشاءاللہ کامیاب حاصل کیا۔ سر میں کیا کوئی بھی خوش قسمت ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح نہ دے، اور بیٹیوں کا بھی گھر میں اور ہر طرح سے اتنا ہی کامیابی میں حصہ ہے جتنا بیٹوں کا ہے۔ اور میں نے تو میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، لیکن میں نے بیٹیوں پہ زیادہ توجہ دی ہے تاکہ یہ آئندہ آنے والے ٹائم پہ یہ اپنے گھر میں ہوں یا کسی اور گھر میں ہوں، اپنے ملک میں ہوں یا بیرون ملک ہوں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، یہ مضبوط ہوں اور کامیاب ہوں۔ بالکل، جان کینیڈا کہنا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح کی ہے کہ وہ اپنی لائف جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے گزار سکے، کسی کی محتاج نہ ہو۔ ربیل کو لے کر نہ صرف ان کے اہل خانہ بلکہ مسیحی برادری جو ہے وہ بھی خوشی سے نہال ہے۔ تو جناب بہت شکریہ، آپ اس سلسلے میں اپڈیٹ کر رہے تھے، ہم کو بتا بھی رہے تھے۔ دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی سی مثالیں ہوتی ہیں جو میں کہہ رہی ہوں چھوٹی، لیکن ان کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور اگر ایسی کوئی خبر، ایسی کوئی شخصیت جس نے اپنی محنت سے اپنا مقام بنایا ہو
اس کو تعریف کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہ تو ہم سب کا سورس آف موٹیویشن بن جاتی ہے آگے جا کے. تو اس سے پہلے کہ ہم اگلے موضوع کی جانب جائیں, میں آپ کو ذرا تھوڑا سا کچھ ٹرک آرٹ کے بارے میں بتا دیتی ہوں. پنجاب کا ضلع خوشاب, یہاں ٹرک آرٹ ملک بھر میں مشہور ہے. یہ رنگ ایسے کہ سب اس میں کھو جائے. رانا ظہیر رپورٹ کر رہے ہیں. دلکش نقش و نگار, رنگوں کی بہار, ہر شخص بڑا کلاکار. یہ ہے خوشاب کا ٹرک بازار. سرگودا روڈ پر موجود ٹرک مارکیٹ ملک بھر میں اپنا مقام رکھتی ہے, اسی لیے تو ہر ڈرائیور اپنے ٹرک کو دلہن کی طرح سجوانے یہیں لے آتا ہے. ٹرک مالکان بھی اس آرٹ کے گرویدہ ہیں. کہتے ہیں جو کام یہاں ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ہوتا. ایک زمانہ تھا جب ڈرائیورز اپنی گاڑی کو من پسند شخصیات کی تصاویر یا مختلف رنگوں سے سجی پینٹنگز کے بغیر نامکمل سمجھتے تھے, لیکن اب مہنگائی نے ٹرک ڈرائیورز کے شوق کو محدود کر دیا ہے. رانا ظہیر, سما, خوشاب. آپ کی شخصیت, آپ کی عادتیں, آپ کی آنکھیں, آپ کی مسکراہٹ, سب نوٹس کرنے کے باوجود ان نوٹس جانے دیا جاتا ہے کہ اس وقت جب سارے کا سارا فوکس آ جائے رنگت کے اوپر, خواتین کو ہمارے معاشرے میں اس سب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یعنی پہلے اپنی تعلیم اور صحت کے لیے لڑو, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی جنگ ہے جس کے لیے آپ کو مسلسل برسر پیکار رہنا پڑے گا, وہ رنگت. اور میں اس کو محدود نہ کروں تو اچھا ہے, کیونکہ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس کو آپ شخصیت کو دیکھیں, جینڈر کو چھوڑ دیں, یہ رنگت ایسی کیوں ہے. مجھے تو یہ جملہ بھی بڑا سخت لگتا ہے کہ اب ان کا لڑکا کالا ہے لیکن ان کو گوری دلہن چاہیے. یہ جملہ بھی سخت ہے. اور خواتین کے سفرنگز, اس کے بارے میں تو جتنی بات کریں اتنا کم ہے. کرن وہ زیادہ سفر کرتی ہیں اس معاملے میں. اور کرن, ظاہر ہے جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو باقاعدہ اسکول میں بچے بلی ہوتے ہیں اس سے متعلق, ان کی رنگت کو لے کر بڑے آرام سے کسی بھی بچے کا نام کالا رکھ دیا جاتا ہے, کلوٹی کہہ دیا جاتا ہے. اور کیسے کہہ دیا جاتا ہے رنگت میں حسن چھپا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اور کرن, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس پر اب ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور ڈیبیٹ کیا ہو رہی ہے کہ ایمبریس یور نیچرل ٹون. آپ ہیلدی سکن کی بات کریں, آپ ہیلتھ کی بات کریں, آپ ٹون کی بات نہ کریں. اور ایسے بہت سے پروڈکٹس جو کہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں, انہوں نے خود بھی اس پر سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اب ہم اس کی بات نہیں کریں گے, ہم گورے رنگت کی بات نہیں کریں گے, ہم ہیلدی سکن کی بات کریں گے. اسی سے متعلق کرن, مسکراہٹ یاد رکھتا ہوں میں, چہرے بھول جاتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ ہم سب نے بھلایا, یہ اوزان سارے ہم نے بھلا دی, اور دیکھیے تو اسے کن رسوں میں پڑ گئے. اور کرن, اسی بات کو لے کر ایک کانفرنس ہوئی, بڑی اچھی کانفرنس تھی. فیس بک پر ایک کانفرنس ہوئی اور بہت سے انفلوئنسرز نے اس میں شرکت کی. خواتین نے شرکت کی, مردوں نے شرکت کی, اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا. تو اسی پر ہم نے سوچا کہ ہم اس پر بات کریں, کیونکہ ورچوئل لیڈیز فنڈ ایجوکیٹ اے گرل, اس کے نام سے یہ ایک سیشن ہوا تھا جس کے ہم آپ کو ویژولز بھی دکھا رہے ہیں. تو ہم نے سوچا اسی پر آج گفتگو کا آغاز کریں. ہمیں جوائن کیا ہے داؤد گلوبل فاؤنڈیشن کی تارا عذرا داؤد صاحبہ نے. بہت شکریہ. سب کی جانی مانی شیما کرمانی ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. یہ فرمائیے گا, پہلے تارا عذرا صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کتنا آپ کو مطمئن کر سکا لوگوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا اور اتنے حساس اور اتنے ضروری موضوع کے اوپر بات کرنا؟ Thank you so much for welcoming me on today. It's a pleasure to be here on such an important topic. رسپانس تھوڑا شیئر کریں گی تارا؟ ظاہر ہے بہت سے اس میں لوگ تھے جنہوں نے شرکت کی تھی. رسپانس کیسا آیا؟ تھوڑا سا شیئر کریں کچھ کامنٹس جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ کامنٹس ہیں جو کہ واقعی اس سوسائٹی کو بدل سکتے ہیں, یہ سوچ اس سوسائٹی کو بدل سکتی ہے. Okay, so ہمارا conference EAG Skin Color was about the colorism, and the comments have been overwhelming. Young girls have been coming up to us and saying یہ اتنا taboo topic, their whole life they face things and no one's allowed them to say how sad it's made them, how depressed, the mental health issues, and this is the first time they're in a position where they can talk openly. Great. بہت اچھا ایفرٹ آپ لوگوں کا. اب شیما میم, ہم آپ کی طرف آتے ہیں. ہمیشہ کی طرح بہت بھلی, بہت پیاری, بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ. شکریہ. بہت پسند ہیں آپ مجھے, آپ کا انداز, آپ کے بال, ایوری تھنگ. میم یہ بتائیے, آپ تو ہمیشہ سے اس سب کے اوپر بات کرتی آئی ہیں,
تو مسلسل اسی انرجی کے ساتھ میں بات کرنا اور پھر اس کا رسپانس ملنا بھی شروع ہو جانا, لوگوں کو یہ بات سمجھ میں بھی آنے لگنا, ہم اس مرحلے میں داخل ہو گئے. آپ کو لگتا ہے میں نے اتنی محنت کی ہے سب کے اوپر, بہت سارے موضوعات کے علاوہ اس کے اوپر خاص طور سے, تو اب اس کا تھوڑا رزلٹ بھی دکھائی دے رہا ہے. جی دیکھیے تھوڑے بہت رزلٹ شروع ہو گئے ہیں. ایک تو سب سے پہلے جو رزلٹ ہے وہ یہ کہ گفتگو ہونے لگی ہے, ان مسائل پہ شروع ہو جائے, کیونکہ اب تک تو یہ تھا ارے یہ تو کالی کلوٹی ہے, اس سے تو بات نہیں کرو. تو اس طرح کی اور بچپن سے لڑکیاں یہ باتیں سن رہی ہیں. اور دیکھیے کتنے کیسز ہوئے ہیں کہ لڑکیوں نے خودکشی کر لی ہے اس بات کے پر کہ میں تو کالی ہوں, میں گوری نہیں ہوں, تو اس کا مطلب میں خوبصورت نہیں ہوں, میری شادی نہیں ہوگی. پورا جو لڑکی کا عورت کا درجہ ہے معاشرے میں وہ ان چیزوں پہ بھی بیس ہوتا ہے. مطلب دوسری چیزیں بھی ہیں مگر لڑکی کی رنگت بھی ساتھ ساتھ ہے. تو یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے گفتگو کرنا, ڈائلاگ کرنا بہت ضروری ہے. اور جیسے آپ خود ہی کہا کہ اب تو اتنے سارے بازار میں, مارکیٹ میں اتنے سارے ایسے پروڈکٹس آ گئے تھے جو لڑکیاں اپنے اسکن پہ رات کو لگا رہی تھیں کہ بس ہم صبح اٹھیں گے تو گوری ہو جائیں گی. مگر ہوا کیا کہ ان میں کافی اسٹیرائڈز اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے. جی مرکری بھی ہوتا ہے ان پروڈکٹس میں, جس کے حوالے سے ہم بہت بات کرتے آئے. جی, اور یہ بہت ہارمفل ہوتی ہیں اسکن کے لیے. تو ہمیں پورا اپنا تصور خوبصورتی کا ری ڈیفائن کرنا چاہیے, کیونکہ ہم ہیں اس دھرتی کے اور اس دھرتی کا رنگ مٹی کا رنگ ہے. تو اگر جو ساملی لڑکی ہے وہ تو خوبصورت ہونی چاہیے. یہ جو گوری لڑکی کی خوبصورتی کا تصور ہے یہ ہم کو یہ ہمارا جو کلونیل پاسٹ ہے, جو 300 سال گوروں نے ہم پر راج کیا, اس سے بھی تو آیا ہے نا. تھوڑا قصور شیما صاحبہ شاعروں کا بھی ہے, اور ایگزیکٹلی کچھ ہمارے لٹریچر میں بھی ہے, مگر لٹریچر میں دونوں چیزیں ہیں. مطلب ساملی کی بھی خوبصورتی بیان کی گئی ہے, مگر آپ سے ہم بات کا آغاز ہی چاند سے کرتے ہیں, ہم بات کا آغاز چاندنی سے کرتے ہیں, تو پھر کیسے ہوگا. اچھا شیما صاحبہ تھوڑا سا رویے سے متعلق بھی کامنٹ کیجیے گا. ظاہر ہے یہ جو کانفرنس تھی اس پہ ذرا فوکس آپ کا خواتین بچیاں تھیں, لیکن ظاہر ہے یہ ایک ایسا مسئلہ جس سے ہر کوئی فیس کرتا ہے, اور ناٹ صرف یہ رنگت بلکہ فزیکل اپیرنس بھی. اور ظاہر ہے میری ذاتی رائے اس میں یہ کہ سب سے زیادہ یہ مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے اسکول سے, چھوٹی عمر سے, کہ بچے بلی ہوتے ہیں اور بچوں کو جس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں نہ صرف اسکول میں بلکہ اپنے سرکل میں بھی, اور اس کی وجہ سے ان کی پوری پرسنالٹی شیٹر ہو جاتی ہے. وہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ٹائم تھا اس وقت ہم نے ڈیولپ نہیں کیا, ڈیولپ ہونے نہیں دیا, اس کی پرسنالٹی شیٹر ہو گئی. جی, تو یہ بچپن سے مطلب باڈی شیمنگ بھی ہوتی ہے کہ ارے یہ تو اتنی موٹی ہے, یہ تو اتنی چھوٹی ہے, یہ تو اتنی ایسی ہے. مطلب یہ ساری چیزیں پھر جو جیسے لڑکیاں بڑی ہوتی ہیں تو ان کی پرسنالٹی پہ اثر ہوتا ہے. اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ خوبصورتی جو ہے وہ تو اندر کی ہوتی ہے, اور جب اندر خوبصورت ہو انسان, جب اندر سے انسان سچا ہو, پیار کرنے والا ہو, تو وہ تو چمکتا ہے آپ کی آنکھوں سے, آپ کے ہر انداز سے. تو ہم جو آرٹیفیشل سوسائٹیز ہوتی ہے نا, جو صرف باہر کی چیزیں دیکھتی ہے, ان میں یہ سب باتیں ہیں کہ گورا پن ہونا چاہیے اور اتنی دبلی پتلی سی ہونی چاہیے. مطلب وہ اندر کی خوبصورتی اور جو اصلیت ہے اس کو لوگوں کو سمجھاتے ہی نہیں ہیں, بچوں کو بھی نہیں سمجھاتے کہ آپ اس طریقے سے تفریق نہیں کریں گے لوگوں میں. اور یہ آپ دیکھیے کہ ابھی اس وقت امریکہ میں کتنا واضح ہے کہ یہ جو بلیک اینڈ وائٹ کا ایسا ابھر کے آ رہا ہے اتنے سالوں کے بعد دوبارہ سے, تو یہ ہم نے بٹھایا ہوا ہے شروع سے دماغوں میں. تو میں سمجھتی ہوں کانسیپٹس بدلنے ہیں, ہم کو اقدار بدلنے, ہم کو ویلیوز بدلنے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی عورت کی حیثیت سماج میں تبدیل ہوگی, کیونکہ اگر ہم کے علاوہ نہیں ہو سکتی. مجھے ایک بالکل ایک اس کے اوپر بھی آپ کا کامنٹ چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے, دوسرے خود بھی سمجھنا ہے. میں ساری دنیا کو ون کر کے آؤں گی لیکن اپنی رنگت کے آگے میں ہار جاؤں گی, کیونکہ مجھے احساس دلانے والے موجود ہیں کہ آپ کی رنگت کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے کسی ٹیلنٹ کو, کسی اسکل کو, کسی محبت کو, کسی رویے کو ہائی لائٹ نہیں ہونے دے گی, بھلے میں کتنی محنت کر لوں. اب یہاں میرا اپنا بھی کام ہے کہ میں ان کو نہ جیتنے دوں. بالکل
हाँ, रंगत जो है ये तो एक कुदरती चीज है ना, बिल्कुल जैसे आपकी हाइट है वैसी, जैसे आपके बालों का रंग है या आंखों का रंग, ये सब कुदरती चीजें, इनको आप खुद से तब्दील नहीं कर सकते और इन पे जजमेंट किसी के किरदार के बारे में, किसी की हैसियत के बारे में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तारा साहिबा आप बताइएगा, बच्चियों को, लड़कियों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, एक ऐसा माहौल होना चाहिए जो उनके लिए महफूज हो, एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें ये ना सोचा जाए कि बेटे को ज्यादा पढ़ा दूं ये रुखसत होके नहीं जाएगा या आखिर तक मेरा सहारा बनेगा। हम इसको तोड़ के आगे बढ़ेंगे तभी हर बच्ची तक वो तालीम पहुंचेगी जो उसका हक है। Education is so itna important education hai, so the whole world opens up for the young girls. Itna pura future is available for bachi once education is there. So bachpan can benefit to no end, and especially if they know that not skin color, not obesity, not the shape of their nose, nothing can hold them back. Yes. And in our culture there's colorism, and it's our young girls who suffer the most. They hear the phrases and so forth that cause them, especially if there's two sisters. In our conference, Fi Altaf talked about having a sister who was fair and she was darker. We had Narmeen, who's CEO of Mondelez, talk about being told, it would be a challenge to get married because of the color of her skin. And anything is possible. We have to break down these walls. No doubt. And education is the key. And what you're doing by sending this message today, Sama TV, is so important. So people know, and more people know that this is wrong and it must end. Exactly. Aajkal pura khatam. Sahi. This whole thinking. शीमा साहिबा, एक तो बात हम करते हैं गलती की कि कौन गलत कर रहा है, कौन गलत कह रहा है, लेकिन एक बात ये भी है कोई गलत नहीं भी कर रहा लेकिन वो गलत कर रहा है, यानी वो सब तारीफ किसी के टैलेंट पर नहीं कर रहा, तारीफ सिर्फ गोरी रंगत पर हो रही है, खूबसूरती पर हो रही है और बार बार हो रही है। वो गलती ना हो कभी, गलती तो है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह से तो जजमेंट्स किसी भी चीज़ के बारे में नहीं होनी चाहिए। और जैसे उज़रा ने बयान किया कि मैं समझती हूँ तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम जो है ना वो आपके दिमाग को खोलती है, वो आपके तसव्वुरात को खोलती है, और आप जब पढ़ने लगते हैं दूसरे मुल्कों के बारे में, दूसरे कहानियों के बारे में, तो आपको दूसरे ख्यालात, दूसरे तसव्वुर समझ में आते हैं, ऑल्टरनेटिव्स समझ में आते हैं। तो एजुकेट अ गर्ल का ये जो कैंपेन लेडीज़ फंड करते हैं, मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि ये जो तसव्वुर है हमारे पास कि लड़की के लिए सिर्फ और सिर्फ शादी ही एक फाइनल मकसद होना चाहिए। ये भी रीडिफाइन अब करने की ज़रूरत है। देखिए बहुत अच्छा हुआ कि हम इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ बहुत सी चीज़ें जो हमने तय कर ली कि बस ये तो ऐसे ही है, उनको हमें अब रीडिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है तो हमारे इक़्तिदार भी तब्दील होते हैं। और ये सब कुछ करने के लिए एक उज़रा या फिर शीमा मैम काफ़ी नहीं है, सबको अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सोच को तब्दील करना पड़ेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों ने हमको वक्त दिया। एक बहुत अहम मौजूद था कि जिस पर बात करके वाकई अच्छा लगा। कुछ तब्दीलियाँ नागुज़ीर होती हैं, वो हमको लानी चाहिए, करनी चाहिए, और चूँकि वक्त बहुत अहम है तो हमें आगे भी बढ़ना चाहिए और एक और बहुत अहम मौजूद उसकी जानिब पढ़ना चाहिए। सलमान अहमद, मारूफ गुलकार, उनके साथ आज हम करेंगे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू, बिकॉज हमें मालूम ये हुआ कि उनके ख़ानदान के 50 लोग आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासर हुए थे, जिनमें से बेशतर अब इसको शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं, विच इज़ वेरी गुड टू हेयर। हमें ज्वाइन किया सलमान अहमद साहब ने, बेहद शुक्रिया। सलमान भाई, सबसे पहले प्लीज़ ये बताइएगा कि आपने जिक्र किया था कि आपकी फैमिली में बहुत से लोग मुतासर हुए, शेयर कर सकते हैं कौन कौन मुतासर हुआ था और कितने लोग सेहतयाब हो चुके हैं, सेहत कैसी है जो अभी इससे लड़ रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया किरण और शुहैब आपका मुझे दावत दी आपने प्रोग्राम पे आज आने की। मेरी टोटल जो फैमिली आज मैंने लिस्ट बनाई है मेरे सामने ये है। ओके। फैमिली और जो अजीज़ जिनको दोस्त भी मैं कहूँगा 56 के करीब लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव, जो कोविड-19 पॉजिटिव, ठीक है। और
ان میں سے اس وقت میری کزن، میری پھوپھی زاد بہن جو ہیں وہ لاہور کے ہاسپٹل میں وہ آکسیجن پہ ہیں اور ان کی بہت نازک صورت حال ہے. اور جیسے میں آپ کو بتایا 56 لوگ، جس کے اندر یہ کووڈ-19 جو ہے نہ یہ دیکھتی ہے کہ عمر والا یا مرد یا عورت، بچہ، غریب، امیر، مشہور یا نامشہور، کچھ نہیں دیکھتی. یہ اتنی زہریلی بیماری ہے کہ جس کو لگی اس کو اس سے ہی پوچھے پھر کہ اس کا حال کیا ہے. اچھا آپ خود بھی تو کورونا سے لڑ چکے، آپ تو ہیرو ہیں اس معاملے میں، آپ پچھاڑ چکے کورونا کو، تو جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، جو کچھ آپ کرتے رہے، وہ مشورہ دیتے ہیں آپ جس کو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی اس کو بھی کورونا ہوا، ان کو بھی ہوا؟ جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں میں تو ویسے ہی زیادہ تنہا رہنے کا شوقین تھا. میں اپنی موسیقی کے لیے بھی الگ رہتا تھا اور جب رمضان آتا تھا اعتکاف میں چلا جاتا تھا. لیکن کورونا کی کوارنٹین میں کیونکہ آپ کو الگ رہنا ہے، آپ کو تنہا رہنا ہے، میں نے سب سے پہلے تو اس جو النس ہے کووڈ-19 اس کے بارے میں سائنس ساری پڑھی کہ میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کر سکوں کہ یہ ہے کیا چیز. کہ ساری دنیا کے ڈاکٹرز جواب دے گئے ہیں ویکسین نہیں ہے، تو پہلے اس کے بارے میں پڑھا اور اس میں کیا بتایا گیا. اس میں یہ تھا کہ یہ آپ کے پھیپھڑوں کو حملہ کرتی ہے، پھیپھڑوں پہ پہلے جب جاتی ہے یہ تو ناک اور گلا یہ ایریا ہے جو سب سے پہلی جگہ یہ جا کے وائرس بیٹھتی ہے. تو اس کے لیے غرارے کرنا، ٹکور یہ جو ہے نہیں اپنے نمک کے غرارے کر لیں، یا چائے میں نیمبو، کیونکہ نیمبو میں وائٹامن سی ہے، شہد، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ وہ غذا کھائیں جس سے آپ کی امیونٹی بلڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہلدی، ادرک، لہسن، پیاز آپ اپنا جو ناشتے کے لیے یا دوپہر کے کھانے کے لیے یا رات کو ہلدی، ادرک، لہسن، پیاز ضرور ایڈ کریں اپنی غذا کے اندر. ماسک ضرور پہنیں. اگر کہیں اول تو اگر آپ کووڈ-19 پازیٹیو ہیں تو آپ کو کوارنٹین میں رہنا ہے، لیکن کسی کو پاس نہ آنے دیں. 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں ہر ایک بندے سے، اور زیادہ گفتگو کسی کے ساتھ 5-6 منٹ سے زیادہ گفتگو بھی نہ کریں. ہمارے جو یہ فونز پڑے، میں نے 14 دن جو ہے اس پہ گفتگو کی اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ میں یقین رکھیں. سب سے بڑی بات ہے کہ ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا. میرا بہت دنیا میں نے اتار چڑھاؤ دیکھا ہے، لیکن یہ جو 14 دن تھے کووڈ-19 کے، پتہ نہیں تھا کہ اس میں سے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. 3 دن آپ جو ہیں بالکل بے بس، پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، بخار ہے. تو اللہ سے دعا مانگی بہت، سورہ رحمان 3 دفعہ صبح کو، سورہ رحمان 3 دفعہ شام کو، نمازیں پڑھیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. رائٹ. سلمان بھائی، یہ تو آپ نے شیئر کیا کہ آپ نے خود کیا کیا اس وقت میں اور آپ مشورہ بھی دے رہے تھے. تھوڑا سا بتائیں گے مارکیٹ کی سچویشن سے متعلق، بیکاز اٹ واز ہارڈسٹ ہٹ آف دا گلوب. تحفظ کے لیے لائف اسٹائل میں لوگوں نے کیا تبدیلیاں کی ہیں وہاں پر، اور آپ نے کیا تبدیلیاں کی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت 5 لاکھ کیسز ہیں کورونا کے، کووڈ-19 کے 10 ملین کیسز ہیں، یعنی کہ 1 کروڑ کیسز ہیں پوری دنیا میں. اس میں سے 5 لاکھ جو ہیں وہ امریکہ کے اندر ہیں، اور 1,25,000 اموات ہو چکی ہیں وہاں. جو میرا شہر جہاں میں رہتا ہوں، میری فیملی رہتی ہے، نیو یارک، سب سے پہلے وہ ہٹ ہوا، ہاٹ اسپاٹ تھا، کیونکہ لوگ جہاں جمع ہو کے زیادہ تر لوگ جڑ کے رہتے ہیں، وہاں زیادہ یہ پھیلے گی. تو ادھر ہم نے دیکھیں کیا یہ کہ ویکسین نہیں ہے. جب ویکسین نہیں ہے تو آپ کو سب سے پہلے کرنا ہوگا اپنے آپ کا فاصلہ کرنا ہوگا لوگوں سے. ہم جو گلے، ہمیں شوق ہے، ہمیں تو ہمارے تو کلچر ہی ہے کہ گلے مل جاؤ، ہاتھ ملاؤ، اس طرح وہ جفیاں ختم، ٹھیک ہے. آپ نے اب وہ ارتگرل کی طرح جس طرح وہ اس طرح کر کے جھک کے ملتے ہیں نا، اس طرح ملنا ہے. صحیح ہے. ایک تو یہ بیہیویئر چینج ہوگی.
دوسری بیہیویئر چینج یہ ہوگی کہ آپ دیکھیں روزگار چلے گئے. امریکہ میں 40 ملین یعنی کہ 4 کروڑ جو لوگ ہیں ان کے روزگار چلے گئے, بلکہ 5 کروڑ کے قریب. تو اب جب نہیں وہ روزگار, تو یہ اب رو نہیں سکتے بیٹھ کے, ڈپریشن میں نہیں جا سکتے. ذہنی طور پہ لوگ بہت سارے جنہوں نے خودکشی کر لی ہے. نہیں, پازیٹیو رکھیں. اللہ میاں جب آزمائش آپ سے لیتا ہے تو پھر آپ کو وہ راستہ کوئی اور دکھائے گا. امید رکھیں اللہ پہ, جو ہے اللہ کی رسی پکڑ کے رکھیں. یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں بچپن سے سنتے آئے ہیں, لیکن اب وہ اس کرائسس کے دوران ان پریکٹس ڈالنی ہے. بالکل, آزمائش آتی ہے تو بھی اللہ کے, اور اس سے نکلنے کی طاقت, حوصلہ اور لگن سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں. سلمان بھی بیٹھ, شکریہ ساتھ موجود تھے آپ. اور سلمان بھائی نے جس طرح اس سے پہلے نے بتایا کہ جو انہوں نے کھایا پیا, یعنی انہوں نے ادرک کی بات کی تھی, تو ادرک کی بات ہم کریں گے آج ڈیٹیل کے ساتھ, لیکن بریک کے بعد. ایک ایسی کریٹو خاتون سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جن کے لیے سائیکل کے ریم سے خوبصورت کرسی یا فن پارا بنانا چٹکی بجانے کے مترادف ہے. ہمارے نمائندہ سدرا غیاث اس وقت انہی کے ساتھ موجود ہیں. ہیرا ان کا نام ہے, تو انہی کی طرف چلتے ہیں. جی سدرا. جی بالکل, آج میں آپ کو ایک ایسی خاتون سے ملوانے کے لیے جا رہی ہوں جو کہ ہر فن مولا جنہیں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا, ہر کام میں اتنی مہارت رکھتی ہیں کہ ہر دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ ششدر رہ جائے. پیدائشی طور پر وہ ایک سینڈیکٹری کے مرض میں مبتلا تھی جس میں ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں, جس کا انہوں نے 12 سال تک علاج کروایا. 12 مختلف آپریٹ ہوتے رہے اور پھر جو ہے وہ انگلیوں کو سیپریٹ کیا گیا. لیکن اگر ان کا آپ کام دیکھیں اور ان کی مہارت دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک نارمل انسان بھی اتنی نفاست سے وہ کام نہ کر پائے جو کہ ہیرا اتنی نفاست سے کر پاتی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ہیرا, ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کام کیسے سیکھا اور اس سفر تک انہیں کتنی مشکلات پیش آئیں. جی ہیرا. السلام علیکم. یہ میں نے بیچلر آنرس کیا ہوا ہے اور یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا سے, اور بچپن سے مجھے شوق تھا تو میں نے یہی سوچا تھا کہ اس کو آگے میں اپنی باقی زندگی میں لے کے چلوں گی. تو اب میں ڈفرینٹ کام کرتی ہوں, جیسے راگ بناتی ہوں, لیمپس بناتی ہوں, فیبرک کولاج کرتی ہوں, امبرائڈری کرتی ہوں, اور اسی کو ہی میں نے اب اپنا پلیٹ فارم کے ذریعے کام کر رہی ہوں, اور اپنا ایک فیس بک پہ پیج بنایا ہے پریشیس پرلز کے نام سے, اس سے میں آرڈر دیتی ہوں. اچھا ہیرا, آپ جو تھیمز بناتی ہیں ان میں بیسیکلی آپ کے تھیم کیا ہوتے ہیں, کس کانسیپٹ پہ آپ اپنی چیزوں کو بناتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ ڈفرینٹ تھیمز ہوتی ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں میرا فیبرک اور مکس میڈیا کولاج کو زیادہ پسند کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے. اس میں نے مکس میڈیا یوز کیا ہوتا ہے. جی, آپ نے سنا کہ ہیرا جو ہے وہ نہ صرف یہ تمام چیزیں بنا رہی ہیں, الوین پہ بہت زیادہ یہ ورک کرتی ہیں, اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں جن پہ یہ بہت زیادہ کام کرتی ہیں, اور لوگ جو ہیں ان کے کام کو بہت زیادہ سراہتے بھی ہیں, اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. ہم ذرا جلدی سے اپڈیٹ دے دیں, نیا دن کے ناظرین کو بتا دیں کورونا پیشنٹ سے متعلق. پاکستان بھر میں کورونا پیشنٹ سے متعلق پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 91 افراد کی جانیں گئی ہیں. یہ ہوا ہے. ملک بھر میں اموات کی تعداد 4395 ہو گئی ہے. مجموعی طور پر اب تک 2,13,470 افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں. 1,08,000 سے بھی زیادہ افراد صحت پا چکے. ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 1,08,273 ہے. میں دوہرا دیتی ہوں, وہ ہیروز, وہ لوگ جنہوں نے کورونا کو شکست دی, پچھاڑ کے رکھ دیا. 1,68,000 سے بھی زیادہ افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے صحت پائی ہے, کورونا کو مات دی. یعنی جنہوں نے کورونا کو شکست دی ہے وہ, اور جو ایکٹیو کیسز ہیں برابر ہے فگر. یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ فگر برابر ہوئی ہے. 1,07,000 جنہوں نے شکست دی اور 1,08,000 اس سے اس وقت متاثر ہیں. اور ظاہر ہم کورونا کو مات دے رہے ہیں. فیصل آباد کی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. فیصل آباد کے شہری کورونا کو مات دینے لگے ہیں. سمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد کورونا کی شدت میں کمی آئی ہے, یعنی جو شرح تھی اس میں کمی آئی ہے. شاہین شہزادی نے اس حوالے سے رپورٹ تیار کی ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا امپیکٹ کیا ہے, آپ کے سامنے رکھتے ہیں.
फैसला आबादियों को स्मार्ट लॉकडाउन के खुशाइंद नताइज मिलना शुरू। अगर जून के पहले 2 हफ्तों का स्मार्ट लॉकडाउन के हालिया 14 रोज से मवाजना करें तो कोरोना के मरीजों की तादाद 1830 से कम होकर 760 पे आ गई, यानी कोरोना के मरीजों में 58% वाज़ेह कमी। स्मार्ट लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन का जो है बड़ा एक इफेक्टिव रिजल्ट आया है। पहले जो हमारे पॉजिटिव कोविड केसेस थे वो ऑलमोस्ट 1800 प्लस थे, अब वो कम होके जो है वो 760 तक हो गए। बढ़ते केसेस के बायस शहर के 20 कमर्शियल और 3 रिहायशी इलाकों में लॉकडाउन का नफाज किया गया था। वबा के वार थमने पे शहरी भी खुश हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब आवाम को चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कारोबार खोले तो उसकी गवर्नमेंट के कहने पे अमल करना चाहिए कि कारोबार भी चलें और मरीज भी ना बढ़ें। मरीजों की कमी के बायस अलाइड अस्पताल में कोरोना के लिए मख्तस किए गए न्यूरोलॉजी और सर्जिकल वार्ड को भी बंद कर दिया गया है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मरीजों में कमी इस बात का इशारा है कि एहतियात ही इस मर्ज का वाहिद इलाज है। अब फैसला आपको करना है, एहतियात या फिर अस्पताल। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। अच्छा जी, एक पहलू ये भी है कि लॉकडाउन ईज हुआ और फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लग गई। फैसलाबाद में ज़िले इंतज़ामिया ने आलूदगी का बरवक्त पता लगाने के लिए शहर में जदीद आलात नस्ब करवाए हैं। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। निखरा निखरा माहौल, फिर से जहरीला होने लगा। फैसलाबाद में लॉकडाउन खुलते ही फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से आलूदगी में मुसलसल इजाफा। एयर इंडेक्स 50 से बढ़कर 140 तक पहुंचते ही जिले इंतजामिया हरकत में आ गई और शहर में आलूदगी नापने वाले जदीद आलात नस्ब कर दिए, जो लम्हा ब लम्हा आलूदगी, दर्जा हरारत और हवा में धुएं के ज़रात का पता लगाएंगे। ये पहली डिवाइस है जो पूरे पाकिस्तान में यहाँ लग रही है और ये फैसलाबाद से शुरू हो रहा है इसका आगाज़। फैसलाबाद दुनिया का 3rd नंबर पे है आलूदगी के एतबार से। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इस सिटी को उतना साफ़ नहीं रख सके, लेकिन आने वाले दौर में इंशाअल्लाह ताला हमारी ये ख्वाहिश भी है और ये कोशिश भी है कि इस सिटी को आलूदगी से पाक किया जाए। पहली डिवाइस चनाब चौक में लगाई गई है, जबकि शहर के दीगर 15 मुकामात पर आलात नस्ब करने का अमल जारी है। फैसलाबाद तो एक बहुत ही आलूदा शहर है। यहाँ गर्मियों में शदीद गर्मी होती है और सर्दियों में इसके फोग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत माहौलियाती आलूदगी बढ़ गई है। इसमें अगर डिवाइस लगी है फैसलाबाद में तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। ये डिवाइस सिर्फ फैसलाबाद में नहीं पूरे पाकिस्तान में लगनी चाहिए। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक आलूदगी में इजाफे वाले इलाकों में फौरी कार्रवाई करके न सिर्फ फैक्ट्रियां बंद करवाई जाएंगी बल्कि ट्रैफिक के बहाव को भी बेहतर बनाया जाएगा। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। और आखिर में आपको बताएं कि भारत पाकिस्तान में अमन तबाह करने की मज़मूम कोशिशें करता है, नाकाम होता है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारा अंदाज मस्बत है, हम मस्बत पैगामात देते आए हैं। अगर हम करतारपुर राहदारी से मुताल्लिक गुफ्तगू करें तो 3.5 महीने बाद सिख यात्रियों के लिए एक बार फिर करतारपुर राहदारी को खोल दिया गया है। भारतीय बाशिंदे महाराजा रणजीत सिंह की बरसी में शिरकत कर सकेंगे अगर भारत ने इजाज़त दे दी तो। ये रिपोर्ट देखिए। सिख यात्रियों के लिए अच्छी खबर, महाराजा रंजीत सिंह की बरसी में शिरकत कर सकेंगे। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी को दोबारा से खोल दिया। सिख यात्रियों का पहला ग्रुप करतारपुर पहुंचने पर बहुत खुश है। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार भारतीय बाशिंदों के लिए मुख्तस किए गए हैं। कोरोना के बायस हर रोज ज्यादा से ज्यादा 200 यात्रियों को आने की इजाजत होगी। काशिफ जावेद, शकरगढ़, समा। सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर पीने से 3 अफराद हलाक हो गए हैं। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको, यहाँ पर हैंड सैनिटाइजर पीने से एक शख्स की हमेशा के लिए बिनाई चली गई, जबकि 3 की हालत नाजुक है। महकमा सेहत ने शहरियों को खबरदार किया कि सैनिटाइजर के बेजा इस्तेमाल से गुरेज करें और इसे हरगिज न पिएं। गैर संजीदा बयानात का असर है। आपको याद होगा ना
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ کہہ رہے تھے کہ جو ڈس انفیکٹ کرنے کا مواد ہے یا پھر سینیٹائزر ہے کیا ہم اس کو پی سکتے ہیں اور پینے کا انجیکٹ کا بھی انہوں نے تو کہہ دیا تھا. پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے. یہ اسی کے اثرات ہیں. محتاط ہوں اور اپنے منصب کے حساب سے بات کریں تو لوگ پریشانی سے بچ سکتے ہیں. آگے بڑھے جلدی سے کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں اور ایک خبر آپ کو دیں ایک فائٹر سے متعلق. ہیروئن ہے سچ مچ کی. کینسر سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے یہ عزم ہے اور اس عزم کی جو ایک مثال سامنے آئی ہے وہ ہے نادیہ جمیل ہم سب کی جانی مانی پسندیدہ. انہوں نے اپنی یادگار تصویر ایک کولاج کی صورت میں شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ہم سبھی کی زندگیاں اختتام پذیر ہوں گی لیکن انہیں یقین ہے کہ کینسر ان کی زندگی کا اختتام نہیں ہوگا. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ ہم ایک تربیت سے اپنی زندگی ایک ترتیب سے اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنے اختتامی سفر کی طرف گامزن ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ صبر سیکھنے اور اپنی زندگی کی ممکنہ خدشات سے نبرد آزما ہونے کے لیے مسلسل کوشش کرتی ہیں اور اس سب میں جیتنا ضروری ہے. کینسر کو تو وہ ڈیفیٹ دے کے رہیں گی. ان کی پرانی تصویریں وہ ان کے سامنے آئی ہوں گی بہت دنوں میں لیکن جو ان کے فینز ہیں ان کی نگاہ کے سامنے تو ہمیشہ یہ چہرہ یہ آنکھیں اور یہ انداز ان کا رہتا ہی. بڑھتے ہیں آگے. آپ کو ملواتے ہیں ایسے مسیحاؤں سے جنہوں نے کورونا کے دوران اپنی ذمہ داریاں تو انجام دیں لیکن بلکہ کہنا چاہیے کہ ایکسٹرا ذمہ داریاں انہوں نے لیں اور وہ سر انجام دیں. کورونا سے متاثر جو افراد ہیں ان کو تو وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کورونا سے شکار ہوئے جو لقمہ اجل بنے ان کے جسد خاکی کے غسل سے تدفین تک تمام کام انجام دے رہے ہیں. ان کی آج ہم بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سبائل اکرام نے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے یہ جو مناظر ہیں جو ہم اس وقت اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں یہ ایسے مناظر ہیں جن کو دیکھ کر ہم بڑا دکھی ہو جاتے ہیں. دکھی بھی ہو جاتے ہیں. دوسری یہ کہ کورونا کے ایس او پیز اس سلسلے میں بھی بہت مشکل ہے اور آپ لوگ بہت آگے آ کے اس کام کو کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں آپ کے جو غسل دینا تدفین میں حصہ لینا یہ کتنا مشکل ہے اور کتنے لوگ درکار ہوتے ہیں سب کو کرنے کے لیے مکمل؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. اور ہمارے بیسکلی جو ہے وہ پورے ملک کے اندر والنٹیئرز ہیں. اراؤنڈ دیر آر 200+ پیپل جو پورے ملک کے اندر جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں اور وہ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں. تو بیسیکلی دیکھیں مشکل تو کوئی بات نہیں ہے. ہماری ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ ہمارے ریچولز کو فالو کرتے اگر 20 سیکنڈ ہاتھ دھونے سے جراثیم مر سکتا ہے تو ہمارا ایک بڑا مسکنسپشن تھا پوری سوسائٹی کے اندر کہ غسل دینے سے پتہ نہیں کرونا غسل دینے کے بعد تو obviously کرونا بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے. اور اس چیز پہ بڑی زیادہ جو ہے وہ کانسپیریسیز تھی کہ کرونا کا جو ہے وہ پھیلاؤ کا روٹ کیا ہے مطلب کہ ڈیڈ بندے سے پھیلتا ہے یا نہیں پھیلتا. تو یہ بڑی بد نصیبی تھی ہماری کہ ایک لوگ اپنے پیاروں کے اپنے بہت زیادہ جو قریب ترین ان کے لوگ تھے رشتہ دار تھے ان کے قریب آنے سے بھی ڈرتے تھے خدا نہ خواستہ اگر ان کی وفات ہو جاتی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہماری ٹیم نے یہ کام سر انجام دیا اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ کوئی ایسا مطلب کوئی ابھی بھی انسانیت موجود ہے. ہماری والنٹیئر یہاں پہ موجود ہے وہ الحمدللہ جاتے ہیں لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور جو کرونا سے جن کی وفات ہو جاتی ہے ان کو الحمدللہ نہلاتے ہیں ان کو غسل دیتے ہیں ان کی تدفین کے اور ان کے تمام تر آخری رسومات کو ادا کرتے ہیں. اور یہ بھی بتائیے گا پھر جب آپ لوگ جاتے ہیں وہ میں آپ تو اس کو کر رہے ہیں نا اور بہت بڑے دل کے ساتھ میں بڑی محنت کے ساتھ میں کر رہے ہیں. سلام ہے آپ کے جذبے کو. لیکن پلیز مجھے ضرور یہ بتائیے وہ ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے کہ جب آپ جاتے ہیں میت کو لے کر اور پھر اس کے بعد میں جو ان کے فیملی ہوتی ہے ان کو تھوڑا سا سمجھانا بہت دور سے رہ کے ان کو تسلی دینا مجھے تھوڑا سا وہ بتا سکتے ہیں آپ؟ میڈم دیکھیں میں نے جیسے کہ وہ پہلے بتایا نا کہ یہ تھوڑا سا دیکھیں یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اس چیز پہ جو آواز اٹھائی ہے مجھے بڑی زیادہ خوشی ہے کہ کوئی ایسا ایک میڈیا ہاؤس ہے جو لوگوں کو اویئر کرنا چاہ رہا ہے اور اس نے یہ ایشو ریز کیا ہے. اتنی زیادہ مسکنسپشن ہے لوگوں کے اندر اتنا زیادہ خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کہ ہم بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگوں کا ضمیر کس طرح گوارا کر لیتا ہے کہ اس کے والد کی لاش پڑی ہوئی ہے یا اس کے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے اور وہ اس سے قریب بھی نہیں آنا چاہ رہا. تو دس از ویری ڈس اپوائنٹنگ. مطلب اراؤنڈ 80% پلس کیسز کے اندر ہم نے یہ
یہ چیز جو ہے وہ ایکسپیرینس کی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہمیں کہتے تھے کہ یار وہ ہماری آپ جو ہے نا وہ باڈی پڑی ہوئی ہے, آپ اندر جائیں فلاں کمرے کے اندر جائیں اور آپ باڈی نکال کے اس کا غسل دے دیں. تو مطلب ہم کہتے تھے یار یہ تمہارا رشتہ دار ہے, تمہارا یہ ایک عزیز و قارب ہے, تو تم ہمارے ساتھ ذرا ہیلپ کرو. تو وہ بالکل اس چیز سے جو ہے نا وہ گھبراتا تھا کہ نہیں وہ ہم نے قریب میں جانا. ہم نے کہا یار ہم کوئی نئی مخلوق ہیں کہ جو ہمیں کچھ نہیں ہوگا اور تمہیں کچھ ہو جائے گا. تو یہ بڑی زیادہ جو ہے نا ایک سوسائٹی کے اندر مسکنسیپشن ہے اور جو کہ کلیئر ہونے چاہیے. جیسے کہ پروفیسر جاوید اکرم صاحب نے بھی ایک بہت زبردست ایک ان کا انٹرویو ہے, ہی از وائس چانسلر آف یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز. انہوں نے یہ کہا کہ آپ وضو کریں تو آپ کا کرونا کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو میں یہ حیران ہوں کہ مطلب یہ ہماری گورنمنٹ کو یا ہماری اتھارٹیز کو اس چیز کے اوپر جو ہے ایکشن لینا چاہیے تھا کہ آپ جو ہے وہ بلکہ غسل کو پروموٹ کرتے. ہم نے چائنا کا کانسیپٹ لے لیا کہ وہ تابوت کے اندر کیل ٹھوک کے جو ہے مردے دفنا دو. تو مطلب ہم بجائے اس کے کلیئرٹی آتی جا رہی ہے, لوگ ریچولز اب تھوڑی سی کلیئرٹی آتی جا رہی ہے, یہ بتائیے گا. اور جب آپ چاہتے ہیں اور پھر تدفین کا مرحلہ اور پھر اس کے بعد میں تھوڑا بہت گفتگو کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے پہلے جو کچھ سوچ رہے تھے اب کم از کم میں اور میری ٹیم کے دوسرے لوگ اس میں کامیاب ہوئے کہ ان کو کم از کم معلومات ملے کہ جتنا خطرہ اب یہ ایک پیارے کے جانے کے بعد میں محسوس کر رہے ہیں اس سے بہت پہلے بچا جا سکتا تھا. تھوڑا سا آپ اس میسج کو کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میڈم میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں میڈیکلی تو ایک چیز جو ہے وہ پروون ہو گئی ہے. جیسے کہ آپ کے کچھ میڈیا کے ہی بہت ہی ریناؤنڈ لوگوں نے بھی کہا ہے کہ ابھی تک یہ چیز جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو پائی کہ کیا یہ مطلب اس کی ابھی تک اتنی ریسرچز سامنے نہیں آئی کہ کیا ڈیفینیٹلی یہ جو ہے وہ احتیاط سے ہی بچا جا سکتا ہے, کیا یہ باقی گھر میں بند ہو کے ہی بچا جا سکتا ہے. تو ایک تو بڑا زیادہ یہ بھی ایک مت ہے سوسائٹی کے اندر موجود کہ یہ ہر بندے کو ہونا ہے اور ہر بندے کو ہو رہا ہے. تو دیکھیں وہ تمام تر احتیاط کے باوجود اگر کسی کو دیکھیں کرونا کو ہم نے بہت زیادہ اچھوت اور بہت زیادہ ہی جو ہے نا وہ ایک ذلیل قسم کی بیماری تصور کر لیا, حالانکہ اس سے زیادہ خطرناک ڈینگی ہے, اس سے زیادہ خطرناک جو فیٹل ہے وہ ڈائبٹیز ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس پر زیادہ بات اس لیے بھی شاید ہوئی ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کی ابھی ویکسینیشن نہیں ہے, یہ جس طریقے سے اسپریڈ ہو رہی ہے اس لیے زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے کیونکہ جو شوگر سے نہیں ہوتی ایگزیکٹلی بیماریاں اس طرح سے نہیں, اور اگر ہوتی بھی ہیں تو ان کی بھی میڈیکیشنز ہیں, ان کے ٹریٹمنٹس ہیں. آج کی نہیں ہے, یہ آج کی نہیں ہے, پینڈیمک صورتحال ہے, یہ آج کی نہیں ہے. ہم کرونا سے 70 سال پرانا واقف ہے. یہ مرسا کے نام سے بھی مڈل ایسٹ کے اندر آئی تھی. دیکھیں بات, لیکن یہ تو نیا ہے نا. دیکھیں میں یہاں پہ جو کنسیپٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ ایک اسپیسیفکلی ایک غسل اور تدفین کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آج تک آپ اس بات پہ حیران نہیں ہے, آج تک یہ برڈ فلو بھی آیا ہے اور کئی بیماریاں ہیں. الحمدللہ مسلم ممالک سے کیوں نہیں آج تک کوئی اس طرح کی بیماری ریز کی, الحمدللہ مالا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں اگر ہم عوام کو مورد الزام ٹھہرائیں, میرے خیال میں وہ بھی غلط اس لیے کیونکہ جب یہ بیماری آئی اور جب لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھویا تو اس کے بعد گورنمنٹ کی ایڈوائزریز ہی ایسی تھیں, ان کی ایڈوائزری ہی تدفین سے متعلق ایسی تھیں کہ پھر لوگوں کے اندر تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا. ظاہر ہے اب آپ نے جس طرح خود بھی کہا کہ ہر آنے والے دن میں نئی تحقیقات ہوتی ہیں اور ظاہر ہے اب تو گورنمنٹس کی ایڈوائزریز چینج ہوئی ہیں, اب وہ میتیں حوالے کرتے ہیں اپنے پیاروں کے, پہلے ایسا نہیں ہو رہا تھا تھوڑا سا. بالکل یہ آپ کی بات بالکل بجائے اور آپ کی بات بالکل درست ہے. لیکن میں یہاں پہ جو ہے نا جو بات جو کرنا چاہ رہا ہوں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انیشیلی جو انہوں نے یہ ایس او پیز بنائے ہیں اس کے, تو انہوں نے کسی ڈاکٹر سے یا دیکھیں کسی ڈاکٹر نے پہلے بات کر لیتے سے جو ہے وہ کرونا پھیل سکتا ہے. تو آپ کے ایڈوائزرز جو ہیں وہ ایک ڈاکٹرز وغیرہ سے یا آپ کی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے یعنی کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ اٹس نیور ٹو لیٹ, اب کنسلٹیشن کر لیں. اور ابھی ظاہر ہے ابھی بات کی بھی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے اب ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ حوالے کی جاتی ہیں, خود تدفین کرنی بھی چاہیے. اور ریاست کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کے اندر خوف کو کم سے کم کرے. دیکھیں آپ کو وہ کہتے تو ہیں کہ صرف فلو ہے, گھبرانا نہیں ہے. سر دیکھیں گھبرانا نہیں کہ یہ میڈیا ہاؤسز کا بھی یہ کام ہے, اور میں دیکھیں بڑا زیادہ خوش ہوں کہ دیکھیں آپ نے انیشیٹو لیا ہے. دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں, میں بینگ اے ڈاکٹر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بلکہ آپ کو ایک واقعہ بھی بتاتا ہوں. ہم جب جناح ہاسپٹل کے میں خود جب جاب کرتا ہوتا تھا جناح ہاسپٹل کے اندر,
تو سر ایسا کئی ہم نے معاملات دیکھے ہیں کہ وہ اگر آپ پیشنٹ کو ریلیکس کر دو اور پیشنٹ کو ایزی کر دو نا تو پیشنٹ آٹومیٹکلی صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب اگر آپ پیشنٹ کو ڈرا دو, خوف زدہ کر دو, خوف زدہ پیشنٹ تو انجیکشن نہیں لگوا سکتا. پرسنل ایکسپیرینس ہے بھائی. نہیں لیکن میڈیکل ایتھکس یہ ہے کہ جو سچویشن پیشنٹ کی ہے اس سے متعلق پیشنٹ کو بتایا جائے. نہیں بہت شکریہ ڈاکٹر سہیل ساتھ موجود تھے. آپ بڑھتے ہیں فوراً آگے, وقت کے کم ہے. کچھ ایسے سٹارز کی بات کر لیتے ہیں, کچھ ایسے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں, ہمارے بڑے پیارے لوگ جنہوں نے کرونا کو شکست دی ہے. اگر اسٹرنگز بینڈ کی بات کر لیں, ان کے رکن نامور کمپوزر بلال مقصود ہمارے کچھ عرصہ پہلے مہمان بھی تھے. از گریٹ یس. اور اب انہوں نے کرن صحت یابی کے لیے جا رہا ہے, انہوں نے دعائیں پیغامات تو جاری کیے, مداحوں کا شکریہ انہوں نے ادا کیا کہ اگر اتنے فیوریٹ اتنے پسندیدہ ہیں وہ سب کے, اگر ان کو اتنی سی بھی پرابلم ہوگی تو لوگ تو پریشان ہوں گے. جنہوں نے بھی ان کے لیے دعا کی انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا. ناؤ ہی از فائن ماشاءاللہ. تو ہم نے سوچا کہ انہی سے بات کرتے ہیں آج کہ ان کا یہ وقت کیسا گزرا. کوئی ویڈیو آپ مجھے دکھانا نہیں چاہیں گے پلیز؟ ان کے ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں. ہم کو جوائن کر چکے. السلام علیکم, کیسی طبیعت آپ کی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ, گڈ ٹو سی یو. بہت شکریہ, بہت شکریہ, گڈ ٹو بی ہیئر. گریٹ. یہ بتائیے ہمارا نا جب بھی ہم کسی ہیرو سے بات کریں جس نے کورونا کو ڈیفیٹ دیا ہو, جس نے خود کو محدود کیا ہو, آئسولیشن میں تھوڑا ٹائم گزارا, مجھ سے پوچھتے ہیں اتنے دن آپ نے کیا کیا, تو بتائیے کیا کیا پہلے. اچھا, اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ کرونا کا جو ریلیشن شپ تھی وہ اتنی مشکل نہیں تھی. 3-4 دن مجھے بخار رہا اور پھر فٹیگ رہی, لیکن اس کے بعد میں اے سمپٹومیٹک ہو گیا. اور اللہ میاں کا بڑا کرم ہے کہ جو سننے میں آتا تھا لوگ کس کس مشکلوں سے گزرے ہیں, میں ان سب چیزوں سے نہیں گزرا. اور 10 دن میں رہا کمرے میں, لیکن سکون سے رہا, اللہ کا شکر ہے. سکون سے رہے, ٹی وی دیکھتے رہے, بکس پڑھتے رہے, کچھ گنگنانے کی کوشش کی یا بالکل خاموشی کیا؟ نہیں, گنگنانا تو میوزک کمپوز کرنے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتا. جب سے یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے میں نے اپنے آپ کو اسی طرح ٹرین کیا ہوا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنا ہے. اور میں روزانہ کوئی نہ کوئی میوزک کا پیس, کوئی گانے کا بول, کوئی چھوٹا سا گانے کا ٹکڑا میں بناتا رہتا ہوں, اور میں اس کو سٹور کرتا رہتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی استعمال ہوگا. ایسے بہت سارے گانے بنے ہیں پچھلے 3 مہینوں میں جو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی استعمال ہوں گے. تو یہ وقت میں ضائع نہیں ہونے دے رہا ہوں. یہ تو خزانہ آپ نے اچھا خاصا اکٹھا کر لیا, اس کا مطلب ہوا یہ بتائیے کہ کوئی کسی گیت کے بول ہوں, کوئی فلم کی لائن ہو, یا کوئی ٹکڑا ہو جو آپ کے ذہن میں آتا ہو, آپ کا نہیں لیکن کسی اور کا, ایسا ہوا ہوتا ہے نا کوئی چیز آپ کو بڑی ریفریشنگ لگتی ہے کبھی کبھی؟ نہیں, اللہ کہ کوئی میں اپنی چیزوں میں اتنا محو رہا, اور اپنے کریشن میں, ڈرائنگ میں, میوزک میں, تو میں اس سے باہر نکلنے کا مجھے موقع نہیں ملا. اور یہ بتائیے گا, اب دیکھیے کیونکہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ کو فالو کرتے ہیں سر, تو پلیز یہ بتائیے گا کہ آپ کا ڈائٹ پلان کیا رہا. میں دیگر سوال بھی کروں گی, آپ کے بابا سے متعلق بات بھی کروں گی, لیکن پہلے مجھے ذرا نا یہ بتا دیجیے گا, کھانے پینے پہ دھیان دیا, کیا کھایا؟ مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے, جو کھانا کھاؤ. اور تو بس جو میں ناشتہ کرتا, میرا فیوریٹ ناشتہ جو ہے وہ ہے پراٹھا, گھر کی نکلی ہوئی ملائی اور چینی. تو اکثر بیشتر میں یہ سب جاتا کدھر ہے؟ یہ ہم برابر سے گزر جائے تو بھول جاتے ہیں, آپ کھاتے ہیں اوکے ماشاءاللہ. مجھے تو فاخر بھائی کا نیا گانا یاد آ رہا ہے, ڈبل چین, وہ بھی معاملہ نہیں ہے. وہ اللہ کا شکر ہے وہ معاملہ نہیں ہے. زبردست. اچھا بلال بھائی, کیونکہ اس وقت بیک گراؤنڈ میں آپ میوزک بھی چل رہا ہے اور میرا دھیان نا اس طرف ہی ہے. یہ پیار کا روگ ہے, اگر ہم تھوڑا سا سن لیتے آپ سے. یہ گانا میں آپ کو بتاؤں, یہ گانا
اس کی کمپوزیشن ایک دن ہوئی, میں نے پورے دن بیٹھ کے کمپوز کیا, رات میں سوچا کہ میں اس کو لکھوں, رات میں بیٹھا لکھنے کی کوشش کی, لیکن جو لفظ میرے دماغ میں آ رہے تھے وہ بالکل وہ نہیں تھے جو میں چاہ رہا تھا, اور میں بڑا لمیٹڈ فیل کر رہا تھا. صبح اٹھا اور میں نے ابا کو فون کیا اور میں نے کہا کہ آپ 1 منٹ کو آ جائیے. ابا اور میں ہم لوگ نیکسٹ ڈور نیبرز ہیں, تو ان کا یہاں آنا بڑا آسان ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا میں آ رہا ہوں 1 منٹ میں. وہ آ گئے اور ان کو میں نے یہ سنایا, اور وہ انہوں نے ایز یوزول اپنا پیپر پینسل لے کے بیٹھے اور انہوں نے لکھنا شروع کیا. میں ان کو میلڈی بتاتا رہا, وہ لکھتے رہے. اچھا وہ لکھتے تھے, پھر میں ان کو صرف اتنا کہتا تھا بھائی یہ ڈائریکشن جو ہے نا اس میں تھوڑی انٹینسٹی اور کر دیں کیونکہ اس میں اور درد چاہیے. تو وہ مجھے 2 آپشنز اور دیتے تھے کہ اچھا یہ ہے. پھر ایک لائن ایسی ملتی تھی جس میں ہم کہتے تھے واو یہ کیا لائن ہے. پھر اس کے بعد لکھا 45-50 منٹس میں یہ انہوں نے لکھ دیا, اور اس کے بعد میں نے جا کے ریکارڈ کیا, میں نے اپلوڈ کر دیا, اور میں بھول گیا یہ گانا. اب آپ مجھ سے کہنا سنا, یہ دیر سمجھے کوئی ٹوٹل یہ 12-14 گھنٹے کا پروسیس تھا. اب مجھے نا آپ کا سمجھ میں آ رہی ہے ریسیپی. ہاں میرے کان میں یہ بج رہا ہے پیچھے, تو مجھے یاد آ رہا ہے میں نے کیا کیا تھا. لیکن جب ہم اس کو ریکارڈ کرنے جائیں گے تو آبویسلی جب ریکارڈنگ میں جاتے ہیں تو پھر ٹائم زیادہ لگتا ہے اور چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. ابھی میں بالکل بھول چکا ہوں یہ گانا. اچھا مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے نا, وہ جو آپ نے شروع میں کہا تھا بہت ساری چیزیں اکٹھا ہو گئی ہیں خزانے میں, وہ کبھی بھی استعمال ہو جائیں گے. وہ اس چکر میں کہا تھا کہ پوچھ مت لینا. نہیں وہ واقعی میں ایسا ہی, جیسے یہ بھی اس تجوری میں یہ چلا گیا. زبردست. تو میں ڈھونڈ لوں گی اس تالے کی چابی کہیں نہ کہیں سے, میں اور شعیب پہنچ کے نکال لیں گے, امیر ہو جائیں گے اس کے بعد. اچھا دیکھیے, آپ کے کریئر کی ابتدا سے لے کے اب تک لوگ آپ کو تو دیکھتے ہیں, آپ کے فادر کو بھی دیکھتے ہیں. آپ لوگ اگر ایک ساتھ اپیئر ہو جائے نا تب بھی لوگ کہتے ہیں ان کا ریلیشن شپ کیسا ہے, یہ لوگ ایک دوسرے کے کتنے اچھے دوست ہیں, یہ کس طرح سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, کیسے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں, اور کیا اچھا دیکھو انہوں نے کیسے رسپونڈ کیا. اب تو آپ لوگ لائیو بھی آتے ہیں دونوں, اور وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اور بیچ میں وہ جو آپ لقمہ دیتے ہیں, یقین کیجیے ہم لوگ اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں. تو وہ ہر بار کچھ نئی سی بات لگتی ہے, اور اس میں سارے کلرز ہوتے ہیں. سر ریلیشن شپ جی ابا میری ریلیشن شپ اللہ کا شکر ہے بہت مزے کی ہے, بالکل دوستوں والی ہے. ہم لوگ ایک دوسرے سے اپنا کام شیئر کرتے ہیں. ابا جو لکھتے ہیں وہ مجھے سناتے ہیں, اور جو میں کہتا ہوں وہ بھی سنتے ہیں کہ, اور میری رائے لیتے ہیں, میں ان کی رائے لیتا ہوں. اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بیسٹ چاہتے ہیں. اور صرف اچھا یہ تو کام پروفیشنل ہو گیا. اس کے علاوہ اگر میرے منہ سے اتنا سا نکل جائے کہ اپنی بیوی سے میں پوچھوں کہ آج کھانے میں کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ابا سمجھیں گے کہ بلال کو بھوک لگ رہی ہے اور کچھ کھانا چاہ رہا ہے. وہ جائیں گے کچن میں, اچھا وہ کوک رائٹنگ سے بھی اچھا وہ کھانا پکاتا ہے. تو ہاں وہ جائیں گے اور اپنا فریزر کھولیں گے اور ایسی چیز پکا کے لائیں گے کہ زندگی بھر یاد رہے گی. تو بس ان کو صرف ایک ہلکی سی آہٹ چاہیے کہ بلال کو کیا, ایک ذرا سا کلیو مل جاتا ہے ان کو آپ کی اس بات سے. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں اگر ٹائم ہے آپ کے پاس. پلیز. میں تھا 8 یا 9 سال کا. میں اپنے کزن, اچھا ابا EMI میں تھے. ابا کا اکثر و بیشتر لنڈن جانا ہوتا تھا کیونکہ ان کا وہاں پہ ہیڈ آفس تھا EMI کا, تو وہاں پہ کام ہوتا تھا ابا کا, تو اکثر جاتے تھے. ایک دفعہ مجھے بھی لے گئے تھے ساتھ. اس کے اگلے سال میرا ایک کزن جا رہا تھا, تو میں نے ابا سے کہا کہ میں اس کو اپنے چیزوں کی لسٹ دینا چاہتا ہوں جا کے, اور کہ مجھے کیا کیا چاہیے. میں گیا اس کے گھر, وہ بھی مجھ سے 1 سال بڑا ہی تھا. اس کو لسٹ دی, اور جب ہم باہر نکل رہے تھے تو میں نے رونا شروع کر دیا. اور میں نے رویا کہ وہ جا رہا ہے اور جیسے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نہیں جا رہا. ابا نے کہا تم یہاں رکو, یہ بات ہے 1980 کی. اوکے. تو وہ مجھے وہیں چھوڑا, انہوں نے گئے اور واپس آئے, کہتے میں تمہارا ٹکٹ کر دیا, تم بھی رات میں جاؤ.
اچھا ان کے مجھے اتنا یاد ہے، ہم لوگ گھر گئے اور ابا نے امی کو بتایا کہ بلال جا رہا ہے، آج رات کا سوٹ کیس پیک کرو. امی ابا پہ کہہ رہی ہیں ہمارے بینک میں تو پتہ ہے نا 20,000 روپے، تم نے کیسے کر دیا؟ اب ظاہر بات ہے ابا نے یہ اپنے کسی جاننے والے سے لون پہ لے کے کر دیا، لیکن مجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. واو کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیں بلال بھائی، اکثر ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں آپ کے والد صاحب کی نا کچھ پوسٹ لگی ہوتی ہیں، وہ ذرا فیک ٹویٹس ہوتی ہیں. یہ ٹویٹس آپ بھی دیکھتے ہوں گے پولیٹیکل سچویشن سے متعلق، پاکستان کے حالات سے متعلق، تو آپ تو سوچتے ہیں کہ یہ ابا جی نے کیا لکھ دیا. اور کبھی کبھی وہ ایسی بات ہوتی ہے جو وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ واقعی یہ تو انہوں نے لکھا ہے، شاید اتنا سوچ سمجھ کے لکھ دیا ہے. بعض چیزیں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں، بہت فنی بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض چیزیں بہت بری بھی ہوتی ہیں، اور ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں مطلب کہ ابا کی جان کی سیکیورٹی کے مطلب کہ ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے. اور ہم نے مطلب کہ 3-4 سال ہو گئے ہیں FIA والوں کو یہ ڈیجیٹل یہ جو کرائم ہے اس کو ہم نے رپورٹ کر کے ہم تھک چکے ہیں. کوئی ایکشن نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا. ہم نے گھر بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا، وہاں پہنچ گئے. آپ کو بتاؤں کیسے؟ جی ہمارے ایک جاننے والے ایک کمپنی میں کام کرتے تھے جو پیزا ہٹ بھی اون کرتی تھی، تو ان کے پاس میسج آیا ان کے کسی ایک برانچ میں کہ انور مقصود صاحب کی ٹویٹ ہے یہ کہ ان کو پیزا چاہیے اور ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور ان کو فری پیزا چاہیے. تو انہوں نے ہمیں فون کیا کہ یہ انور ماموں تو نہیں لگتے مجھے. ہم نے کہا کہ ہاں بالکل نہیں ہے یہ، اور آپ ان کے گھر ڈیلیور کروائیں اور ہم سب پہنچتے ہیں وہاں پہ. پکڑے گئے. ہم نے گھر بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا. ہم ان صاحب سے بھی ملے جا کے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مان گئے، ان کی بیوی مان گئی. اور اس کے بعد ہم نے FIA والوں کو بتایا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا. وہ یہ بھی مان گئے کہ وہ ٹویٹس وہی کرتے ہیں؟ وہ مان گئے. اوکے. اور یہ کب کی بات ہے؟ اور یہ کوئی 3 سال پرانی بات. اوکے. بس صحیح ہے نا. اب دیکھیے یہ ہے تو افسوسناک بات، لیکن آپ نے ہمیں بتا دیا. انوائٹ اگر آپ کو کرنا ہو تو یہ کرنا چاہیے. نہیں کہہ رہا مطلب اتنا انویسٹیگیٹ بھی ہو گیا، گھر بھی لوکیٹ ہو گیا، آپ لوگ واقعی پہنچ جاتے ہیں، پھر بھی ایکشن نہیں ہوا. اگر یہ کسی بڑے پولیٹیکل آدمی کی یا کسی ایئر فورس کے بندے کی فیک اکاؤنٹ ہوتا تو 4 دن نہ لگتے اس کو. نہیں بلال بھائی، 1-2 سٹنگ منسٹرز کو ہم جانتے ہیں، وہ ہمارے شو میں بیٹھ کے کہہ چکے ہیں بس جی اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، ان لوگوں کو تو کچھ کرنا نہیں. تو ان لوگوں کو واقعی کچھ کرنا چاہیے. نہیں یہ بہت ضروری ہے. جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا کرن کہ کچھ ایسی پوسٹ ہوتی ہیں جن سے ان کو اپنے والد صاحب کی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو یہ بہت سیریس بات ہے. یہ بہت سیریس بات ہے. ہی از اے لیجنڈ آف آور کنٹری اور ظاہر ان کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے. اللہ امان میں رہیں آپ، اللہ کی آپ بھی، آپ کی پوری فیملی، اور یہ کہ صحت ملے، صحت کاملہ ملے آپ کو. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ جو پہلے آپ نے گھما دیا تھا کہ بھول گیا. 1-2 لائنز اگر آپ چاہیں تو یقین کریں ہم دونوں کل سے بے چین ہیں. ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کی چوائس پہ چھوڑ دیں گے کہ اگر آپ چاہیں 1-2 لائنز ہمارے لیے گنگنا دیں تو. اچھا پلیز چلیں گا دیتا ہوں. تھینک یو. سر کیے یہ پہاڑ دریاؤں کی گہرائیوں میں تجھے ڈھونڈا ہے. آپ بھی جائے ایک بار میرے یار سے نہ لوٹ میرے من کا قرار. It was lovely talking to you. اور اسی طرح آپ صحت مند، صحت یاب رہیں، کبھی آپ کو کوئی بیماری نہ ہو، اور آپ کے والد صاحب کے لیے بھی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ ظاہرہ ان کی صحت ہمیشہ اچھی رہے. فائنانس ایوارڈ نافذ کرنے کے فیصلے کو خوشائند قرار دیا جا رہا ہے. فواد چودھری صاحب بھی اسے اہم قدم قرار دے رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آج انہی سے اس معاملے پر گفتگو کریں. ایگزیکٹلی شاہ قریشی صاحب نے اس سے متعلق گفتگو کی تھی. فواد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پلیز واضح کریں گے کہ پنجاب حکومت اضلاع کو فنڈز فراہم کرتی ہے، تو یہ
یہ جو PFCS سے فرق کیا پڑے گا ان ایکچوئل؟ نہیں دیکھیے، سب سے پہلے آپ فارمولا سمجھیے کیا ہوتا ہے. پلیز. پوری پاکستان کا جو ٹیکس ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 80% سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے. ٹھیک. اس کے بعد وہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ صوبوں کو ایک خاص فارمولے کے مطابق، یعنی جس میں پاپولیشن شامل ہے، پاورٹی شامل ہے، ایریا شامل ہے، وہ پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اب پچھلے جب یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو آیا ہمارا NFC ایوارڈ اور آرٹیکل 160A، تو جو کل رقم فیڈرل گورنمنٹ جمع کرتی ہے اس کا 58% صوبوں کو جاتا ہے. آپ اس کو مزید آسان کریے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً پنجاب کو آپ سمجھیے کہ 12,000 تقریباً اس سال اگر آپ دیکھیں گے تو اگر آپ کا 8,000 روپیہ آپ کی انکم ہے تو 4700 ارب روپیہ جو ہے 47,000 ارب روپیہ 4,700 ارب روپیہ جو ہے وہ صوبوں کو چلا جانا ہے. اب یہ پیسہ جب صوبوں کو چلا جاتا ہے تو آگے یہ ہو رہا تھا، جو ایک پرویز مشرف صاحب کے دور میں زبردست کام یہ ہوا کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو تگڑا کیا اور صوبوں کے اختیار جو ہیں وہ ڈیوالو کر دیے تمام ڈسٹرکٹس کے اوپر. سو فار ایگزامپل کراچی ہے، کراچی کے سارے ڈسٹرکٹس ہیں، ان کو ان کے شیئر کے مطابق پیسے مل رہے تھے، لاہور کو مل رہے تھے، اور چھوٹے جو اضلاع ہیں، جہلم ہے، چکوال ہے، لودھرا ہے، حاصل پور ہے، آپ کا گوٹکی ہے، ان کو ان کے حصے کے مطابق پیسے مل رہے تھے. جب 18ویں ترمیم آئی تو یہ ایک بڑا زبردست اسٹیپ اس لیے تھا کہ آپ نے سینٹر سے پاور پروونسز کو ٹرانسفر کی، لیکن ہوا یہ کہ صوبوں نے جو ضلع کے اختیار تھے وہ بھی واپس لے لیے. تو تمام جو اختیار تھا اور پیسہ تھا وہ صوبائی دارالحکومتوں میں اور چیف منسٹر کی ڈسکریشن پہ چلا گیا. اب بھی فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو آپ کی فار ایگزامپل سندھ کا آپ لیں، سندھ میں گھوٹکی جو ہے وہ گیس سب سے زیادہ وہاں پہ ہوتی ہے. اگر آپ شیئر کے مطابق چلیں تو گھوٹکی کو تو آج پیرس ہونا چاہیے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ گھوٹکی کو اس کا پیسہ اور حصہ جو ہے وہ نہیں جاتا. کراچی جو ہے وہ بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے لیکن کراچی کو اس کا پیسہ جو ہے وہ نہیں جاتا. سیم گوز فار سوئی، سیم گوز فار بلوچستان کے علاقوں کا. اسی طریقے سے جو ہمارے یہاں پہ پنجاب میں جو علاقے ہیں ان کو پیسہ جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ چھوٹے ڈسٹرکٹ جو ہیں ان کو نہیں جاتا. سو یہ جو فارمولا ہے پروونشل فائنانس ایوارڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیف منسٹرز کی اور پروونشل گورنمنٹ کی جو ڈسکریشن تھی پیسے دینے کی وہ ختم ہوگی اور ایک فارمولے کے مطابق تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کو ان کے حصے کا پیسہ جو ہے وہ جائے گا. وہاں پہ پھر جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں وہ خود بیٹھ کے اپنے فیصلے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا پرائرٹی کرنی ہے، کیا ڈیولپمنٹ کرنی ہے. I'm sure فواد صاحب کے اس فیصلے سے دیگر حکومتوں کو تو کوئی فرق شاید نہ پڑے، لیکن شاید سندھ حکومت تھوڑی سی ناخوش ہو، ایسا ہے؟ فرینکلی اٹس ناٹ اباؤٹ سندھ. کوئی بھی جو چیف منسٹر ہے وہ اپنا اختیار نہیں دینا چاہتا اور یہی آرٹیکل 140A کی یہ خلاف ورزی ہے. اور آرٹیکل 140A کہتا ہے آپ فائنینشیل ڈیولوشن کریں گے، پولیٹیکل ڈیولوشن کریں گے اور آپ ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن کریں گے. اور دیکھیے ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ چیز اگر ریفارم ہم نے کرنی ہے، اصلاحات کرنی ہے، تو آپ کو مقامی گورنمنٹ جو ہیں، لوکل گورنمنٹ جو ہیں، ان کو یہ تینوں پاورز دینی پڑیں گی. آپ کی جس طرح ماڈرن دنیا میں ہوتا ہے اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ کسی طرح سے جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کو آپ کو اپنی یہ مواقع دینے پڑیں گے کہ وہ اپنے علاقے کے مطابق اپنی ڈیولپمنٹ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسا آپ بتا رہے ہیں. اس سلسلے میں اب مزید کوئی اڑچن تو نہیں ہوگی؟ ہم لوگ واقعی یہ سب کچھ ہوتا دیکھیں گے، بیچ میں کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی، جہاں اختیارات ہونے چاہیے، جہاں فنڈز ہونے چاہیے، جو آپ لوگوں کا بیسک آئیڈیا ہے. بالکل سر، اس میں کوئی راہ میں اب مزید کوئی رکاوٹ نہیں ہے یا سی ایمز ہے رکاوٹ؟ دیکھیں فرینکلی یہ اگر اس کی رکاوٹ ہوتی ہے تو یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آرٹیکل 140 انفورس کرے. اور میں پہلے بھی سپریم کورٹ میں یہ اپیل کر چکا ہوں. اصل کام عدالت کا یہ ہے کہ جہاں پروونسز کے اوپر آپ نے آئین کو نافذ کرنا ہے اور اگر سپریم کورٹ کو آئین کو نافذ نہیں کرے گی اور جو کہ کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشن کی اور اس کا اختیار ہے تو پھر اور کون کرے گا. لہذا فیڈرل کیبنٹ نے فیصلہ کر دیا ہے. اب آرٹیکل 140A پہلے سے موجود ہے اور اس کے اوپر اگر کوئی چیف منسٹر نہیں مانتا تو
so then Supreme Court must play its role. बेहद शुक्रिया फवाद साहब साथ मौजूद है. वक्त आपसे और भी बातें हम जरूर करते हैं, स्पेशली मैं किड्स से मुताल्लिक तो हमेशा where we stand in kids. Anyways, एक ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं. Stay with us. वेलकम बैक. सियासत के मैदानों में आजकल एक बार फिर -1 की गूंज है. वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद भी इसका तज़किरा कर चुके हैं. क्या ऑपोजिशन -1 का सोच रही है, यानी PMLN की इस मामले में क्या सोच है? क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल स्टैंस जो है ना वो क्लियर होकर के सामने आ गया, उनको -1 ही चाहिए. और PMLN वैसे अगर माजी को हम देखें तो -1 के ये हामी नहीं रहे. एनीवेज इसके अलावा भी बहुत से इश्यूज हैं, जैसे कि पायलट्स का मामला. पायलट्स के लाइसेंसेस से मुताल्लिक काफी शोर शराबा है. तो ये सियासी सूरत हाल है और ज़ाहिर है कुछ ऐसे बयान जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, इदारों को नुकसान पहुंचा है, हुकूमती फैसले हैं ये, उस पर PMLN क्या सोच रखती है? साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया. गुड मॉर्निंग सर. जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? घन गरज लौट आई आपकी? जी अल्लाह का करम है जी. ये फरमाइएगा सर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेकिन हम पहले ना PIA की बात कर लेते हैं. ये सब जानते हैं सर कि हम एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. अगर हम इसको ऐसे ना भी देखें कि पूरी दुनिया में ये शोबा मुतासर है, अगर हम इसको ऐसे ना भी देखें सर, तो हम एक डैमेज के आसपास खड़े हैं. या चलिए मैं मान लेती हूँ कि एक बड़ा डैमेज है कि जिससे हम गुजर रहे हैं. सर, आप तो बड़े मनसब वाले रह चुके हैं, साबिक वज़ीर आज़म. आप ये फरमाइए, आप होते तो आप डैमेज कंट्रोल कैसे करते, और क्या आप मौजूदा हुकूमत को थोड़ा सा हेल्प नहीं करेंगे इस सिलसिले में? देखें, ये जो पायलट्स का मसला है ये मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि मैं खुद भी 43 साल से पायलट हूँ. मैंने PIA भी चलाई है, प्राइवेट सेक्टर की एक एयरलाइन भी चलाई है. मैं इसको सियासी नहीं बनाना चाहता, मैं सिर्फ आपको हल देता हूँ. हल इसका बड़ा सिंपल है. हुकूमत ने कहा है कि 262 पायलट्स जो हैं उनके जो रिटन एग्जाम उन्होंने लिया था उस पर हमें शुबा है कि अनफेयर मीन्स इस्तेमाल हुए हैं. ये काम CA का था, लेकिन ये चलें हुकूमत ने कह दिया है. अब इसका तरीकाकार सिविल एविएशन के रूल में बड़ा सिंपल है कि आप उनको शो कॉज जारी करें, उन्हें कहें कि आपने हर एक को अलग-अलग उन्हें कहें कि आपने ये खराबी की है, चीटिंग की है, जो भी किया है ये आप पे चार्ज है. आप आए और अपना दिफा करें. सही. आप उनको हेयरिंग देंगे, उसके बाद आप या उनका लाइसेंस बहाल रखेंगे या कैंसिल कर देंगे. इतनी बात है, इसमें कोई तीसरी बात नहीं है. अब जो हुकूमत ने किया है, उन्होंने ये कहा है, एयरलाइंस को खत लिखा है कि ये 262 पायलट्स हैं, इनके लाइसेंसेस पे हमें शुबा है और आप इनको ग्राउंड कर दें. हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे. अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है, करेंगे, और उनको पर्सनल हियरिंग का मौका भी देंगे. यानी आपने इल्जाम लगाए बगैर, तफ्तीश मुकम्मल किए बगैर आपने उनको सजा दे दी. अब इसका असर ये हुआ कि पूरी दुनिया ये कहती है कि हमें आपका इदारा जो लाइसेंस जारी करता है उस पर अब कोई एतमाद नहीं रहा, और हम जो लोग पाकिस्तानी लाइसेंस पे जहाज उड़ा रहे हैं हमें उन पे शुबा पैदा हो गया, क्योंकि 30% से ज्यादा आपने खुद माना है कि हमारे लाइसेंस जो हैं वो, हमने तो जाली का लफ्ज, फेक और सस्पिशियस का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया. हालांकि लाइसेंस फेक सस्पिशियस नहीं हो सकता, लाइसेंस या वैलिड होता है या कैंसिल कर दिया जाता है. इतनी सी बात है. आज भी 262 शो कॉल जारी करें, उनको बुलाएं, सफाई का मौका दें, तहकीकात करें, उसके बाद फैसला होना चाहिए. तहकीकात पहले होनी चाहिए सर. लेकिन एक तनकीद PIA पर आप लोगों की पार्टी कर रही है, इस वक्त कर रही है कि हुकूमत के कुछ फैसलों ने PIA को नुकसान पहुंचाया है. लेकिन सर, माजी को तो हम भूल नहीं सकते. 2014, 15, 16, 17 146 बिलियन का नुकसान हुआ था PIA को, आपकी हुकूमत थी सर. आज तनकीद किस फेस से हम लोग कर रहे हैं PIA पर और इस गवर्नमेंट पर? देखिए, पहली बात यह है कि लाइसेंस के मामले का PIA से ताल्लुक इसलिए नहीं है कि लाइसेंस सिविल एविएशन जारी करता है. लाइसेंस PIA नहीं जारी करता, ये रिटन एग्जाम CA लेता है और लाइसेंस जारी करता है. PIA उस लाइसेंस को कबूल करता है कि ये CA ने जारी किया है.
اب اگر آپ پی آئی اے کی بات کرنا چاہتے ہیں, پی آئی اے کے بے پناہ مسائل ہیں. میں نے پی آئی اے 99 میں چھوڑا تھا. اس وقت پی آئی اے پہ 13 ارب کا قرضہ تھا جو پی آئی اے خود ادا کرتا تھا, خود لیتا تھا, خود ادا کرتا تھا. ایک پیسہ بھی حکومت پاکستان کا لائبلٹی پی آئی اے پہ نہیں تھی. آج 600 ارب سے زیادہ کی لائبلٹی ہے, اور جتنا عرصہ حکومت پی آئی اے کو رکھے گی یہ لائبلٹی بڑھتی جائے گی, کیونکہ حکومتی سیکٹر میں کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا. ایئر لائن تو دنیا کے مشکل ترین کاروبار میں سے ہے. اگر ہم سٹیل مل نہیں چلا سکتے, ہم فیکٹریاں نہیں چلا سکتے, ہم گاڑی کے کارخانے نہیں چلا سکتے, تو ہم ایئر لائن کیسے چلائیں گے؟ پرائیویٹائز ہوتا نہیں چاہیے. اس کا صرف ایک حل ہے, اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. اور ان حالات میں یہ سب کچھ بھی آسان نہیں ہوگا. کرنٹلی ہم جس ساری کی ساری سچویشن سے گزر رہے ہیں, شاید خاقان صاحب ایسے ہی ہے. دیکھیں, نقصان نہیں ہوگا. نقصان کیا ہوگا؟ اگر آپ کو ایئر لائن رکھنے کا شوق ہے تو پھر 10 کروڑ 15 کروڑ یومیہ ادا کریں اور ایئر لائن چلائیں. یہ کیفیت آج پی آئی اے کی ہے. یہ آج کی جو مینجمنٹ ہے اس کا قصور نہیں ہے, یہ پچھلی کا قصور نہیں ہے. یہ حالات ہی ایسے ہیں کہ جب آپ نے 20 سال پہلے قبول کیا تھا کہ حکومت کاروبار نہیں کر سکتی, حکومت کاروبار سے نکلے گی, تو آپ نے سب سے مشکل کاروبار کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے پی آئی اے کا واحد حل پی آئی اے کے ملازمین کا مستقبل جو ہے وہ صرف پرائیویٹائزیشن سے وابستہ ہے, ورنہ وہی حال ہوگا جو اسٹیل مل کا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے, یہ جو -1 والی بات ہے, یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہو گیا اچانک سے؟ میرے خیال سے ہر پولیٹیکل پارٹی میں ایک فیز آتا ہے, یہ ایک موسم سے آتا ہے نا, -1 کی بات شروع ہو جاتی ہے, دوسری پارٹیز کہنے لگتی ہیں ان کو -1 کر لینا چاہیے, اور پھر اب ایسی نوبت آ جائے کہ وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کچھ اس طرح کا -1 کا صیغہ بھی وہ استعمال کر رہے ہیں. سر یہ جمہوری سٹیٹمنٹس ہیں, یہ جمہوری باتیں ہیں ساری کی ساری, یہ ماحول جمہوری لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, میں 88 سے سیاست میں ہوں. ہر حکومت کو -1 کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ -1 کا شوشہ اٹھتا ہے. لیکن یہ پہلی حکومت ہے جہاں وزیر اعظم نے خود -1 کی بات کی ہے, ان کے اپنے وزراء بھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, ہر بندہ جانتا ہے کہ -1 ممکن نہیں ہے. یہ خواہشات ضرور ہو سکتی ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا. جماعت کا روئے رواں ایک ہی شخصیت ہوتی ہے. ٹرو سر, ظاہر ہے ووٹ ہی عمران خان کے نام پر ملا ہے, یہ گورنمنٹ بنی ہی عمران خان صاحب کے نام. یہ بات آپ نے پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں سمجھائی؟ وہ بہت کھل کے آج کل کہہ رہے ہیں -1 ہونا چاہیے پی ٹی آئی میں. عمران خان صاحب کی جگہ کوئی بھی دوسرا ہو پی ٹی آئی سے ہم کو سوٹ کرے گا. یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے نا. سیاست میں ہر شخص کی اپنی رائے ہوتی ہے, ہر جماعت کی اپنی رائے ہوتی ہے. میں تو اپنی رائے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ -1 ممکن نہیں ہوتا. تو جو چیز ممکن نہیں ہے سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ نہیں ہے, وہ اس پر بات نہیں ہونی چاہیے, اور پھر وزیر اعظم صاحب کو نہیں کہنا چاہیے. پریشانی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ سر. وقت کیونکہ ختم ہو گیا, آپ ساتھ موجود تھے, جو پولیٹیکل سچویشن اس پر تھے, اور ساتھ ساتھ 2 بڑی اچھی باتیں. ایک انہوں نے کہا ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہاتھ حکومت کو بڑھانا چاہیے, بالکل درست بات ہے, اور نئے صوبے بننے چاہیے. اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز ساتھ دے گی پی ٹی آئی کا, لیکن پی ٹی آئی اس معاملے کو اٹھائے تو صحیح طریقے سے, درست سمت میں. اینیویز درست سمت میں بڑھنا بہت ضروری ہے. وہ سمت یہ ہے کہ چھٹی کا وقت ہو چکا ہے. آپ سے کریں گے ملاقات کل. اگر باہر نکلیں تو بہت احتیاط کے ساتھ ماسک کا استعمال کیجیے, واپس آئیں تو ہاتھ دھوئیے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.